وہ کہتے ہیں کہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے، جس طرح کے دوسرے جاندار ہوتے ہیں، جاگتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے. باقی جانداروں کی طرح ایک جاندار ہے جی. باقی اینیملز کی طرح، حیوانوں کی طرح ایک حیوان ہے. جی. صرف اتنا ہے کہ یہ تھوڑا سا ترقی کر گیا ایولیوشن میں، یہ تھوڑا آگے آ گیا نیچرل سلیکشن میں اور ایولیوشن میں، یہ تھوڑا سا بہتر ہو گیا ہے. باقی ہے وہی جانور. جی. اسی طرح تو جانوروں کے حقوق کی بات کیجیے، انسانوں کے حقوق کی بات نہ کیجیے. ابھی اسی لیے اسرائیل جو مار رہا ہے غزہ میں، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ حیوان ہے، ان کو زندہ رہنے کا حق ہے ہی نہیں. باقی ساری ترقی یافتہ دنیا بھی اس پہ امضا کر رہی ہے. آپ جنگ بندی کا لفظ بھی غلط ہے. نہتے انسانوں پہ بمباری کی جا رہی ہو، یہ بیچاروں کے پاس نہ کوئی فوج ہے، نہ کوئی اسلحہ ہے، نہ کچھ اس کو دفاع کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. جنگ بندی کون سی جنگ؟ اور اس فوڈ انڈسٹری نے جتنا نقصان کیا ہے، اس فارما انڈسٹری نے جتنا نقصان کیا ہے، دواؤں کے نام پہ پتہ نہیں کیا کیا کھلاتے ہیں، کتنا لوٹتے ہیں اور کتنا یہ نقصان پہنچاتی ہیں، سب پتہ ہے، انہیں سب پتہ ہے. لیکن یہ ایک کلائنٹ ہے، ایک بزنس ہے، اسے لوٹو. کون سے حقوق، کون سا عادل، کون سا انصاف؟ تو یہ تو بات ابھی تھوڑا بہت کھلنا شروع ہوئی ہے. اور یہ بھی سوشل میڈیا بھی، میں نے گزشتہ پروگراموں میں کہا تھا، یہ بھی ٹوٹل کنٹرولڈ ہے. اچھا. یہ بھی ان کا اپنا دسترخوان ہے، ان کی مرضی سے چیزیں اوپر نیچے جاتی ہیں. اس کے الگوریدم بھی ہمیں نہیں سمجھ میں آتا، ان کو سمجھ میں آتا ہے. انہوں نے پورا پلان کیا ہوا ہے کہ کس کو کتنی ڈوز دینی ہے، کیسی دینی ہے. آپ کی وال الگ ہے، میری وال الگ ہے، ایک جوان کی وال الگ ہے. یعنی انہوں نے یہ طے کیا ہوا ہے ہر فرد، دنیا کے ہر فرد کے اعتبار سے. ہاں، دنیا کا ہر فرد ابھی ان کے چنگل میں ہے. آپ کا پورا ڈیٹا، ابھی آپ ایک پروڈکٹ ہو گئے ہیں. ہیومن رائٹ کی بات کر رہے ہیں نا. میں اب حیوان تھا پہلے ان کی نگاہ میں، اب میں حیوان سے پروڈکٹ ہو گیا ہوں. میں بکتا ہوں، مجھے بیچا جاتا ہے. یہ مجھے ڈیٹا کہا جاتا ہے کہ یہ ڈیٹا اتنے میں بکے گا. اس میں کون ہوتا ہوں؟ میں ہوتا ہوں. میرا ماننا یہ ہے کہ وہاں اخلاق نام کی چیز سرے سے نہیں ہے، اقدار نام کی چیز سرے سے نہیں ہے. ہمارے ہاں ہے، ناقص ہے، جیسے بھی ہے. اور وہاں بھی ابھی جتنا بھی اقدار ہے وہ سب بھی مذہب کا دیا ہوا ہے. آپ اگر فرق دیکھنا چاہتے ہیں، استعمار، برطانیہ بھی استعمار تھا، امریکہ بھی استعمار ہے، اور آئندہ شاید ہم ہوں یا ہمارے بعد ہوں، چائنا نے استعمار بننا ہے. ان تین استعماروں میں جو فرق ہے، ان دو میں مذہب تھا، اس کے پیچھے مذہب نہیں ہے. فرق وہ آنے والی نسلیں، کسی کو یہ ویڈیو نظر آئے اور اس وقت وہ مبتلا ہو تو ان کو پتہ چلے گا. نقالی کر رہے ہیں. صحیح. ان کو ضرورت نہیں ہے. یہ کون سا طبقہ ہے جو یہاں پر موجود ہے؟ یہاں سب کو پتہ ہے. اچھا. اشرافیہ ہے ہماری. اور نہیں، اشرافیت تو ہے ذہنی فکری اعتبار سے، اس سے تعلق نہیں ہے. اشرافیت غلام ہے. اچھا. احساس کمتری میں غلام. آقا جو کر رہے ہیں وہ میں نے بھی کرنا ہے، جو آقا کرے وہ اسے اچھا لگتا ہے. غلام ان تمام چیزوں کے ساتھ، ان تمام عریانیت کے ساتھ، ان تمام بے وفائیوں کے ساتھ کتنا مشکل ہے ایک باپ کے لیے، ایک بھائی کے لیے، ایک شوہر کے لیے. ایک بےغیرتی کی ایک انتہا پہ پہنچنے کے بعد اس کا ضمیر مردہ ہو جائے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جب وہ شروع کر رہا ہوتا ہے وہ بہت سٹرگل کرتا ہے ان سب چیزوں میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. اللہ عز و جل آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. الحاد سے متعلق ہمارے سوالات جوابات چل رہے ہیں. جو آپ کے سوالات ہمیں موصول ہو رہے ہیں وہ ہم علامہ صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. دراصل آج ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام پر اور مذاہب پر اٹھنے والے جو سوالات ہیں، خاص طور پر ہماری نوجوان نسل کے ذہنوں میں جو ڈالے جاتے ہیں کہ اسلام یوں ہے، وہاں پر انسانی حقوق نہیں ہے، مسلم معاشروں کے اندر انسان کو انسان نہیں سمجھا جاتا، انسانوں کو ان کی بنیادی حقوق نہیں دیے جاتے. یہ وہ سوالات ہیں جو ملحد طبقے کی جانب سے اسلام اور مسلم معاشروں کے اوپر کیے جاتے ہیں. ان کا جاننا نہایت ضروری ہے تاکہ ہم اپنی نوجوان نسل کو اسلام کے اوپر اٹھنے والے سوالات سے آگاہ کر سکیں اور انہیں اس کے جوابات مل سکیں. آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ یہ کہ ہماری یہ جو ساری بحث چل رہی ہے اس بارے میں کہ کیا خدا ہے یا نہیں ہے، اگر خدا ہے تو اس کے کیا اوصاف ہیں، اور پھر وہ جو اللہ کی جو صفات ہیں، اور مذاہب کا جو دعویٰ ہے کہ اسلام یا مذاہب وہ دنیا کو امن اور سکون دیتے ہیں، تو پھر وہ معاشروں میں اس طرح نظر کیوں نہیں آتے؟ اگر نظر آتے ہیں تو اس کو دکھائے کیوں نہیں جاتے؟ اگر ہیں وہ عدل اور انصاف تو پھر وہ میڈیا ہمیں دکھاتا کیوں نہیں ہے؟ پھر میڈیا کا کیا مثبت اور منفی کردار ہے وہ بھی ہمارے زیر بحث آیا. سوال یہ ہے، دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف مذاہب پائے جاتے ہیں. ان میں سے ہر مذہب اس کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا خدا وہی حقیقی خدا ہے، ہم ہی صرف جنت میں جائیں گے کیونکہ ہم سچے خدا کے پیروکار ہیں. اور جو دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں ان کا خدا باطل ہے، خدا کا عقیدہ درست نہیں ہے، اور وہ لوگ جہنم میں جائیں گے کیونکہ ان کے عقائد درست نہیں ہیں. اب سوال یہ ہے،
ایسے میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ جو خدا کا یکسر انکار کرتے ہیں، ان کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جنت ہے یا جہنم ہے، وہ اس سے کوئی مطلب نہیں رکھتے. لیکن ہم یہ کیسے جانیں گے کہ حقیقی خدا کون سا ہے؟ کون سے مذہب کے ماننے والے جو ہے وہ حقیقی خدا کو مانتے ہیں اور باطل ہے؟ معیار کیا ہے، اصول کیا ہے، کس طرح سے ہم اس کو پہچان سکیں گے؟ حضرت بہت بہت شکریہ آپ کا اپنے وقت دینے کا. سلامت رہیے. آپ کا بہت شکریہ. اس اہم ترین موضوع پہ آپ گفتگو فرما رہے ہیں. جزاک اور اس میں آپ نے انٹرو میں پہلے انسانی حقوق کی بات بھی کی ہے، اس کے بعد یہ بات کی ہے کہ خدا کون سا ہے. ہم پہلے انسان کی بات کرتے ہیں، اس کے بعد خدا تک آتے ہیں. جہاں تک کون سا خدا ہے کی بات ہے کہ ہم جس خدا کی پرستش کر رہے ہیں اس خدا کی پرستش پہ جنت ملے گی یا نہیں ملے گی، ہم تو اس سے بہت نیچے ہیں. ہم جو ایک خدا کو ماننے والے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، آپ جنت میں نہیں جائیں گے. جی بالکل. یہ تو بہت نیچے تک آتا ہے. جنت کی بات ابھی رہنے دیتے ہیں. ابھی ہم انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، اور جس پہ زیادہ اعتراض یہ ہے کہ ہم انسانی حقوق کے قائل نہیں ہیں، اور وہ انسانی حقوق کے چیمپئن ہیں، اور وہ ابھی انسان کو غزہ میں حقوق عطا بھی کر رہے ہیں، عنایت کر رہے ہیں آج کل. اور ان سب کے باوجود وہ انسانی حقوق کے علمبردار ہیں. یہی ان کے قول و فعل میں جو تضاد ہے وہ اپنی جگہ واضح ہے. اس میں بہت عجیب بات ہے، اور شاید جوانوں کو تھوڑا سا مشکل ہو کہ یہ باتیں انہوں نے کبھی شاید نہ سنی ہوں، اس لیے اس کو ہضم کرنا شاید مشکل ہو. وہ جو انسانی حقوق کے علمبردار ہیں ان سے پوچھیں انسان کیا ہے. حقوق تو بعد میں آئیں گے نا. انسان کی آپ ذرا تعریف کیجئے، ہمیں بتائیں یہ انسان ہے کیا. وہ کہتے ہیں کہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے، جس طرح کے دوسرے جاندار ہوتے ہیں، جاگتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے. باقی جانداروں کی طرح ایک جاندار ہے. جی. باقی اینیملز کی طرح، حیوانوں کی طرح ایک حیوان ہے. جی. صرف اتنا ہے کہ یہ تھوڑا سا ترقی کر گیا ایولیوشن میں، یہ تھوڑا آگے آ گیا نیچرل سلیکشن میں، اور ایولیوشن میں یہ تھوڑا سا بہتر ہو گیا ہے. باقی ہے وہی جانور. جی. اسی طرح تو جانوروں کے حقوق کی بات کیجیے، انسانوں کے حقوق کی بات نہ کیجیے. یہ تو انسان نہیں ہے. نہیں، انسان ہے لیکن وہ اس میں تھوڑا سا آگے بڑھ گیا. آگے بڑھ گیا ہے، جانور ہی ہے نا. وہ ایک جانور تھوڑا آگے بڑھ گیا. انہی انسانوں میں جو جانوروں سے آگے نہیں بڑھا، جو تھوڑے سے معذور خلق ہوئے ہیں، جن کا ذہن بندر سے بھی کمتر ہے، جسم کتے سے بھی ناقصتر ہے، ہر لحاظ سے وہ باقی جانوروں سے کمتر ہے. اس انسان کے کیا حقوق ہیں؟ اس انسان کے بھی وہی حقوق ہیں جو کیوں؟ انسان. یہ تو آگے نہیں ہے. یہ تو حیوان ہے، انہی حیوانوں میں سے ایک ہے. اس حیوان کو انسان کہلا کے، کیونکہ یہ ترقی کر گیا ہے، اس کے ایک حقوق دیے ہیں آپ نے. ایک انسان ہے جو ابھی باقی حیوانوں سے بھی پستر ہے، ذہنی صورتحال میں بھی، جسمانی صورتحال میں بھی. ایسے افراد ہیں، انسان ہیں دنیا میں. ٹھیک ہے نا. اب اگر ان کو بھی ہم باربیکیو کریں، کباب کر کے کھائیں، تو یہ انسانی حقوق والے کیا کہیں گے؟ خلاف ورزی ہے انسانی حقوق. کیوں؟ کیا آپ نے انسان کے ساتھ ایسے کیا؟ انسان تو کچھ ہے ہی نہیں. انسان تو وہی جانور ہے، صرف تھوڑا سا ترقی کر گیا ہے. جو انسان ترقی نہیں کر سکا ہے، اس سطح پہ نہیں ہے، اس کے تو کوئی حقوق نہیں ہے نا. آپ دیکھیں، ہم کہہ سکتے ہیں، ہمارے پاس انسان کی تعریف ہے، اس تعریف کی بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ جو انسان ہے یہ بھی انسان ہے، اس کے حقوق الگ ہیں، جانوروں کے حقوق الگ ہیں. وہ تو نہیں کہہ سکتے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو اس کی ترقی ہوئی ہے، ایولیوشن ہوئی ہے، وہ قاعدہ ہی سرے سے مفروضہ ہے، بے بنیاد ہے. نہیں، ابھی اس کی بات نہیں کرتے. فرض کر لیے یہ ہوئی ہے، ہم ڈارون کی تھیوری کو مان لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے، جبکہ ہم اسے قائل نہیں ہیں، اور ایسا نہیں ہے. کوئی ایسی نیچرل سلیکشن بھی نہیں ہے، کوئی ایسی ایولیوشن بھی نہیں ہے. اور جہاں ہو سکتی تھی وہ کائنات تھی، یہ بے جان، یہ بھی بے جان نہیں ہے. یہ گلیکسیز، اسٹارز، یہ بگ بینگ کے بعد جو ایولیوشن کی بات کر رہے تھے، ابھی وہ بھی باطل ثابت ہو گئی. جہاں آسان تھی وہ باطل ثابت ہو گئی. ابھی جو جیمز ویب نے آپ کے 13 ارب سال پہلے کو دیکھ لیا ہے، اور ہمارا اندازہ یہ تھا کہ کیونکہ ایولیوشن ہوئی ہے تو اس وقت وہ جو گلیکسیز ہیں وہ غبار ہوگا، یا ارلی ایج میں ہوگا، وہ پاراکندہ ہوں گے، عجیب و غریب شکل کے ہوں گے. ابھی اس کو دیکھ لیا 8 ملین سال پہلے تک کا، 0.8 ملین. تو وہاں جا کے دیکھا تو یہ بالکل ویسے ہی گلیکسیز ہیں جو آج ہیں. اس میں کوئی وہ جو ہمارے ذہن میں تھا، جو ڈارون کہتا تھا، وہ نہیں ہے، وہ باطل ہے. یہ سائنس یہ نہیں بتاتی ہے. یہ بتا دیتی ہے کہ جو ہمارے ذہن میں تھا وہ نہیں ہے. اس کا لازمہ کیا ہے کہ آپ کی یہ ساری تھیوری خراب ہو گئی ہے. اور وہ لازمہ جب مذہب اور اس ابحاث میں آ جاتی ہے تو ان کو وہ خاموش ہو جاتے ہیں. یہاں اگر ہمارے خلاف آئے تو پھر پورے دنیا کو سر پہ اٹھا لیتے ہیں. اگر مذہب کے حق میں آئے تو بالکل خاموشی اختیار کر لیتے. اس کے ہمیں ابھی بات نہیں کر رہے. فرض کر لیجیے ڈارون کی تھیوری بالکل صحیح ہے، ہمیں تو بالکل کسی بھی فرض پہ جواب دینے میں کوئی مشکل نہیں. یہ انسان کیونکہ ترقی کر گیا ہے، فزیکل ترقی، وہ بھی روح کو تو نہیں مانتے، فزیکل ترقی کر گیا ہے، اس لیے اس کو یہ حقوق ہیں. جس انسان نے وہ فزیکل ترقی نہیں کی ہے وہ اور جانور برابر ہے، یا جانور سے بھی کمتر ہے.
ٹھیک ہے, اس کا باربیکیو ہو سکتا ہے. کسی اصول پہ رہنا چاہیے نا, کسی قاعدے پہ رہنا چاہیے. آپ کے پاس کوئی انسان نام کی چیز ہے ہی نہیں, کس کے حقوق کی بات کرتے ہیں آپ؟ وہ کہتے ہیں اس کے اس جاندار ہونے کے اعتبار سے ہی جو اس کی جو مقتضیات ہیں, یعنی جو اس کی خواہشات ہیں, اس کو تسلیم کرنا کہ ایک معاشرے میں رہ رہا ہے, ایک جاندار دوسرے جاندار, ایک جاندار دوسرے جاندار میں, بھیڑ بکریاں بھی انہی میں شامل ہیں, اس کے بھی حقوق وہ دیتے ہیں نا, اس کے وہ اس حقوق. کو ذبح کر کے کھاتے ہیں. وہ کچھ ہیں ہاں, جو صحیح. ویجیٹیرین ہیں, وہ ان کو ذبح کر کے نہیں کھاتے. ابھی ان پہ بھی اشکالات آ رہے ہیں کہ وہ جو یہ پلانٹس کھاتے ہیں, ان پلانٹس کے لیے جتنا سپرے کیا جاتا ہے اور جتنے حشرات کو مارا جاتا ہے اور جتنے انسیکٹس کو مارا جاتا ہے, اس کے باوجود ان سب کو مار کے یہ کھا جاتے ہیں. بھائی اگر آپ واقعاً کسی جاندار کو, اول تو یہ خود بھی جاندار ہے, پلانٹ بھی جاندار ہے, آپ کسی جاندار کو نہیں کھا سکتے تو مر جاؤ بھوکے. پھر تو ویجیٹیرین ہونے سے کوئی آپ بڑے انسان نہیں ہو گئے. آپ نے کوئی ایسی چیز حاصل نہیں کی, آپ نے بھی اربوں جانداروں کو مارا ہے. چھوٹے ہیں تو کیا ہوا, چھوٹے ہیں وہ ان کو جمع کریں. اس چکن سے جو ہم کھاتے ہیں اس سے بہت زیادہ انسیکٹس مرتے ہیں, تو جا کے ایک پلانٹ بنتا ہے جو ان کے ٹیبل پہ آتا ہے. تو یہ سب ایسی خامخواہ کی باتیں ہیں, ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے, ہم بات کر رہے ہیں انسانی حقوق کی, ہیومن رائٹس کی. ہیومن کی تعریف پہلے ہونی چاہیے, اس کو ایک ممتاز مقام پہلے ملنا چاہیے, اس کے بعد اس کے رائٹس کی بات ہوگی. ابھی اسی لیے اسرائیل جو مار رہا ہے غزہ میں, وہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ حیوان ہے, ان کو زندہ رہنے کا حق ہے ہی نہیں. باقی ساری ترقی یافتہ دنیا بھی اس پہ امضا کر رہی ہے. آپ جنگ بندی کا لفظ بھی غلط ہے. نہتے انسانوں پہ بمباری کی جا رہی ہو, یہ بیچاروں کے پاس نہ کوئی فوج ہے, نہ کوئی اسلحہ ہے, نہ کچھ اس کو دفاع کر سکتے ہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے. جنگ بندی کون سی جنگ, کون سی جنگ ہے جو بندی ہوگی؟ یہ تو ایک سائڈ پہ ہے, ون سائیڈڈ جنوسائڈ ہو رہا ہے, پورا کا پورا نسل کشی ہو رہی ہے. اس کو روکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے نہ حملہ کرنے والے, نہ جو طاقتور ہیں انسانی حقوق کے علمبردار ہیں. کیوں؟ ان کے لیے کہ یہ انسان ہی نہیں ہے, سرے سے انسان کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں. اور ہم سمجھتے یہ ہیں کہ ان کی نگاہ میں ہماری اہمیت نہیں ہے, ان کی نگاہ میں خود ان کے انسانوں کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے. اور جو یہ فوڈ انڈسٹری کر رہی ہے, خود ان کے ساتھ بھی کر رہی ہے, ہمارے ساتھ بھی کر رہی ہے. جتنا زہر کھلا رہی ہے, اگر انسانی حقوق ہیں تو یہ زہر کھلایا جا سکتا ہے. اور اس فوڈ انڈسٹری نے جتنا نقصان کیا ہے, اس فارما انڈسٹری نے جتنا نقصان کیا ہے, دواؤں کے نام پہ پتہ نہیں کیا کیا کھلاتے ہیں, کتنا لوٹتے ہیں اور کتنا یہ نقصان پہنچاتی ہیں, سب پتہ ہے, انہیں سب پتہ ہے. لیکن یہ ایک کلائنٹ ہے, ایک بزنس ہے, اسے لوٹو. کون سے حقوق, کون سا عادل, کون سا انصاف؟ دیکھیے, ہم اگر کسی بہت نیرو اس کو جا کے دیکھیں, اور کہ یہ گورا بھی اسی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے جہاں ایک براؤن بھی اسی جگہ بیٹھا ہے, مجھے وہ پیچھے نہیں کر رہے اور مجھے ساتھ بیٹھنے دے رہے ہیں, یہ تو بڑا کمال ہو گیا, بڑا انصاف ہمیں مل گیا. تو انسانی حقوق کی پہ ہم اس پہ مفصل بات کر سکتے ہیں ابھی, کیونکہ سوال کے ذیل میں آپ کی طرف سے آیا تھا, اس لیے ہم اس کا ذیلی ہی جواب دے رہے ہیں. لیکن کم از کم ہمارے جوانوں کے ذہن میں یہ ہو کہ بھائی آپ کو انسان تو ماننا پڑے گا. انسان کو ہم لوگ غلط العام ہے ہمارے ہاں, اشرف المخلوقات کہتے ہیں, انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے. اچھا, یقیناً انسان, قرآن انسان سے افضل ہے, لوح انسان سے افضل ہے, کرسی انسان سے افضل ہے, عرش انسان سے افضل ہے, بہت سی چیزیں ہیں نا. اس انسان میں اگر مجھے بھی ڈال دیں نا آپ ساری انسانیت کو, آپ حضرت کو کہیں وہ الگ مسئلہ ہے, ان انوار قدسیہ کو کہیں وہ الگ ہے, وہ اشرف ہیں, لیکن میں اشرف ہوں, انسان بما ہوا انسان. نہیں وہ مخلوقات میں, یعنی جو مخلوقات میں, یہ سب بھی مخلوقات میں گنوائے نا آپ کو. لوح غالباً ہو سکتا ہے کہ جانور جاندار مراد ہو اس سے, جانور مراد ہو اس سے, ہو سکتا ہے. ہم تو انسان کو جانور نہیں کہتے نا. ہماری تو ساری ان سے لڑائی یہی تھی کہ بھئی یہ جانور نہیں ہے, یہ انسان ہے. یہ ہے نا, یہ انسان ہے, یہ جانور نہیں ہے. ایک جانور تھوڑا سا کمال حاصل کر گیا, ایسا نہیں ہے. اس میں فارق وہ ہے, جوہری ہے. حیوان سے انسان میں ایک فارق جوہری ہے, بالکل الگ چیز ہے. اس میں روح ہے, اس میں روح نہیں ہے. روح انسانی نہیں ہے, وہ جاندار تو وہ بھی ہے. تو یہ ہم جس انسان کو کہتے ہیں, ہم دعویٰ کر سکتے ہیں حقوق انسان کا, اس لیے کہ حقوق انسان ہیومن رائٹ میں سب سے پہلے ہیومن کی تعریف ہے. اور ہیومن کی تعریف کر کے, انسان کی تعریف کر کے اس کو وہ مقام دو گے تو اس کے بعد اس کے حقوق کی بات شروع ہوگی. اس سے پہلے اس کے حقوق کی بات صرف دھوکہ ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے تک تو ہم نہیں تسلیم کروا سکتے تھے کہ یہ صرف دھوکہ دیتے ہیں, یہ انسانی حقوق کے نام پہ آپ کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں. ابھی کچھ سمجھ میں آنا شروع ہو گیا ہے. یہ بھی سوشل میڈیا کی وجہ سے. اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا اور غزہ سے صرف BBC اور CNN رپورٹ کر رہے ہوتے تو ابھی سے بالکل صورتحال مختلف ہوتی. صحیح.
اس سے پہلے ہوا ہے, بہت جگہوں پہ ہوا ہے. عراق میں اتنا قتل عام ہوا, افغانستان میں ہوا, اس وقت سوشل میڈیا اس پہ نہیں تھا, اس لیول پہ نہیں تھا, یا کچھ شاید افغانستان کے زمانے میں تھا ہی نہیں, مجھے ابھی ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, لیکن اس طرح سوشل میڈیا نہیں تھا کہ افغانستان جو اوپر سے امریکہ بم گرا رہا, نیچے سے لوگ اس کی ویڈیو بنا کے شیئر کر سکتے ہوں, وہ نہیں تھا. تو افغانستان میں کیا ہو رہا ہے, افغانستان میں ٹیررسٹ مارے گئے, CNN BBC, ہمارے سارے میڈیا بھی وہیں سے جو وہ دیتے ہیں اسی کو آگے چلاتے ہیں. تو یہ تو بات ابھی تھوڑا بہت کھلنا شروع ہوئی ہے, اور یہ بھی سوشل میڈیا بھی میں نے گزشتہ پروگراموں میں کہا تھا, یہ بھی ٹوٹل کنٹرولڈ ہے. اچھا, یہ بھی ان کا اپنا دسترخوان ہے, ان کی مرضی سے چیزیں اوپر نیچے جاتی ہیں. اس کے الگوریدم بھی ہمیں نہیں سمجھ میں آتا, ان کو سمجھ میں آتا ہے. انہوں نے پورا پلان کیا ہوا ہے کہ کس کو کتنی ڈوز دینی ہے, کیسے دینی ہے. آپ کی وال الگ ہے, میری وال الگ ہے, ایک جوان کی وال الگ ہے. اور یہ AI جو آنے والی ہے, اور آئندہ اس نے بہت سی مشکلات یا تباہی کہیں یا ترقی کہیں, اس نے بہت کچھ کرنا ہے. اس کا ابھی جو سب سے اعلیٰ مظہر ہے وہ یہی سوشل میڈیا کا الگوریدم AI ہے. ہر شخص کے لیے الگ وال ڈیزائن کرتا ہے اس کی ترجیحات کے مطابق, اور اس کے بعد ان کے اپنے اہداف کے مطابق. ایک اس کی ترجیحات ہیں, ایک ان کے اہداف ہیں. اس دونوں کو ملا کے اس کو کہاں سے اغوا کرنا ہے, کہاں سے گمراہ کرنا ہے, اس کا پورا ایک مفصل دسترخوان ہے. یعنی انہوں نے یہ طے کیا ہوا ہے ہر فرد, دنیا کے ہر فرد کے اعتبار سے. ہاں, دنیا کا ہر فرد ابھی ان کے چنگل میں ہے. آپ کا پورا ڈیٹا, ابھی آپ ایک پروڈکٹ ہو گئے ہیں. ہیومن رائٹ کی بات کر رہے ہیں نا. میں اب حیوان تھا پہلے ان کی نگاہ میں, اب میں حیوان سے پروڈکٹ ہو گیا ہوں. میں بکتا ہوں, مجھے بیچا جاتا ہے, یہ مجھے ڈیٹا کہا جاتا ہے کہ یہ ڈیٹا اتنے میں بکے گا. اس میں کون ہوتا ہوں؟ میں ہوتا ہوں. یہ کمپنیز کو بکتا ہے, یہ ساری چیزیں بکتی ہیں. اس کے مطابق وہ اپنی مارکیٹنگ کرتے ہیں, اس کے مطابق وہ اپنے پلاننگ کرتے ہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں, ہمارے جو ابھی الیکشن ہے امریکہ کا, اس میں سوشل میڈیا جسے چاہے, ٹویٹر جسے چاہے وہ جیت جاتا ہے. یہ بیچارے, ہم تو مسکین ہی ہیں, یہ ہم سے بھی زیادہ مسکین ہیں. یہ مسکین سمجھتے ہیں ہم نے پریزیڈنٹ بنایا ہے. تم نے نہیں بنایا, 4-5 ٹویٹس نے بنایا جس نے تمہارا ذہن بنایا. صحیح. یہ ٹریپ ہے آج کل. یہ آئندہ, ابھی تک تو کچھ چیزیں کھلی ہیں, زیادہ نہیں کھلی ہیں. آئندہ ساری چیزیں بھی کھل جائیں گی. یہ کھولتے کب ہیں؟ جب اس سے اوپر کی کوئی چیز آ جائے گی اور انسان کو ادھر ٹریپ کیا ہوا ہوگا, تو یہ دکھا دیں گے کہ بھئی یہ ایسی چیز تھی, خراب چیز تھی. جیسے ہمیں وہ بناسپتی کھلاتے رہے, اس کے کچھ عرصے بعد کہا جی نا یہ بناسپتی بہت بری چیز ہے, آئل بہت اچھی چیز ہے. اب آئل کھلانا شروع کیا. کھلانے والے وہی ہیں, وہی مجرم ہیں جنہوں نے ہمیں, ہماری نسلوں کو برباد کیا ہے, ہماری یہ حالت کر دی ہے. ہمارے بزرگ اس عمر میں کیا تھے, ہم اس عمر میں کیا ہیں. کس نے کیا ہے؟ یعنی فوڈ انڈسٹری نے کیا ہے. اب وہ کیا, اب جناب وہ آئل آ گیا اور یہ آپ کے دل کے لیے اچھا ہے, آپ کی کس کے لیے اچھا ہے. 10-15 سال بعد کہیں گے یہ بھی خراب ہے, اور یہ تیسری چیز آ گئی. اور دینے والے وہی ہیں, وہ مجرم بھی نہیں ہوتے, وہ ہمیشہ آپ کے محسن رہتے ہیں. یہ دیکھو کتنی بری چیز ہے, آپ کی جان چھڑا کے آپ کو اچھی چیز, جیسے ہمارے ہاں کرتے ہیں. پیٹرول کی قیمت کو لے جائیں, مجھے ابھی ریٹ کا زیادہ پتہ نہیں ہے, 400 پہ لے جائیں, اس کے بعد 50 روپے سستا کر کے خوب شور مچائیں کہ ہم نے 50 سستا کیا. جی ہم نے 50 سستا نہیں کیا, ہم نے 50 مہنگا کیا ہے, 100 مہنگا کر کے 50 کم کیا ہے. لیکن ہماری میموری بہت شارٹ سی ہے. یعنی یہ ہمارے معاشروں کا اگر ہم تقابلی جائزہ لیتے ہیں ان کے معاشروں کے ساتھ, تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے بہت بہتر ہیں ان سے؟ دیکھیے, ہم کس چیز میں بہتری کی بات کر رہے ہیں, اس میں فرق ہے. ٹھیک ہے نا. اخلاق میں, اقدار میں. اخلاق اقدار نام کی کوئی چیز وہاں ہے ہی نہیں. بہتری تو تب ہوتی ہے جب وہاں بھی ہو یہاں بھی ہو. اس پہ میں نے پچھلے ایک پروگرام میں تھوڑی سی بہت گفتگو کی تھی. میرا ماننا یہ ہے کہ وہاں اخلاق نام کی چیز سرے سے نہیں ہے, اقدار نام کی چیز سرے سے نہیں ہے. ہمارے ہاں ہے, ناقص ہے, جیسے بھی ہے. اور وہاں بھی ابھی جتنا بھی اقدار ہے وہ سب بھی مذہب کا دیا ہوا ہے. آپ اگر فرق دیکھنا چاہتے ہیں, استعمار, برطانیہ بھی استعمار تھا, امریکہ بھی استعمار ہے, اور آئندہ شاید ہم ہوں یا ہمارے بعد ہوں, چائنا نے استعمار بننا ہے. ان 3 استعماروں میں جو فرق ہے, ان 2 میں مذہب تھا, اس کے پیچھے مذہب نہیں ہے. فرق وہ آنے والی نسلیں, کسی کو یہ ویڈیو نظر آئے اور اس وقت وہ مبتلا ہو تو ان کو پتہ چلے گا کہ مذہب کے کتنا احسان ہے. اخلاق, ہم نے جیسے پہلے کہا, وہاں اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ ایک بات اس طرح بتائیں کہ یعنی آپ نے دیکھی ہو کہ جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ ان کا خاندانی معاشرہ, ہم سنتے تو بہت رہتے ہیں نا کہ وہ خاندانی معاشرہ ان کا تباہ ہے, میاں بیوی کا تعلق تباہ ہے, تو لیکن حقیقت میں ہم تو دیکھ رہے ہیں خوشحال ہیں ان کی زندگی. وہاں جو بہت سعادت مند باپ ہے, وہ سال میں ایک دفعہ اپنے بچے کو دیکھ سکتا ہے 18 سال کے بعد. بہت فرمانبردار اور بہت اس کی اقدار کا حامل بچے کو اپنے باپ کا ایڈریس پتا ہوگا کہ میرا باپ کہاں کھپا ہوا ہے.
تو اس کو موقع دیا جا رہا ہے نا کہ آپ اکیلے جاؤ ترقی کرو اپنی کس کو مرضی. نہیں، ہم کہہ رہے ہیں باپ بیچارے نے جس نے اس اولاد کو پالا ہے پوسا ہے، ہمارے ہاں تو یہ بڑھاپے کا سہارا ہے. اس کے آگے بچے پیدا ہوتے ہیں، یہ دادا ان کے ساتھ اپنا وقت گزارتا ہے، نانا اس کے ساتھ اپنا وقت گزارتا ہے، ان کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے. ایک سسٹم ہے، ایک اقدار کا سلسلہ ہے. وہاں آپ کہہ رہے ہیں وہاں اقدار نہ ہونے کی علامت ایک بچہ، ہم نہیں کہہ رہے ہیں باپ کے ساتھ رہو، جوائنٹ فیملی میں رہو، جوائنٹ فیملی اور یہ سب یہ ہمارا کلچر ہے، سب کانٹیننٹ کا کلچر ہے، اسلام کا نہیں. اسلام میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن احسان بالوالدین تو ہے اسلام میں. والدین پہ احسان کو اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ رکھا ہے. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ہوں، میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، کسی کا تصور بھی تمہارے ذہن میں نہیں آنا چاہیے، وہی کہہ رہا ہے والدین. اور یہاں ہے، یہاں ہمارا معاشرہ اتنا فاسد ہونے کے باوجود والدین کا احترام ہے، بزرگوں کا احترام ہے. وہاں تو بیچارے مر جاتے ہیں اور بدبو آنے پہ پتہ چلتا ہے یہاں کوئی بوڑھا مر گیا ہے. کون سا دیکھیں، ہم جب یہاں ہوتے ہیں ہمیں یہ کتے اتنا کیوں پالتے ہیں، اور اتنا انسانوں پہ خرچ نہیں ہو رہا جو بھوکے ہیں جتنا کتوں پہ ہو رہا ہے. ابھی وہاں کی تو وہاں ہے، ہمارے ہاں اگر آپ اسٹورس پہ چلے جائیں یہاں بھی وہ امپورٹڈ کھانے کتے بلیوں کے اتنے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. یار اس کو جو بھی چیزیں کھلا دو، جو بھی کھائے، نہیں اس نے بھی برانڈیڈ کھانا ہے. اس کتے نے بھی، کتے کے مالک نے بھی برانڈیڈ کھانا ہے اور کتے نے بھی برانڈیڈ کھانا ہے. ادھر ضرورت نہیں ہے، یہ نقالی کر رہے ہیں، نقالی کر رہے ہیں. صحیح ان کو ضرورت نہیں ہے. یہ کون سا طبقہ ہے جو یہاں پر موجود ہے؟ یہاں سب کو پتا ہے، اچھا. اشرافیہ ہے ہماری. اور نہیں، اشرافیت تو ہے ذہنی فکری اعتبار سے، اس سے تعلق نہیں ہے اشرافیت. غلام ہے. اچھا. احساس کمتری میں غلام. آقا جو کر رہے ہیں وہ میں نے بھی کرنا ہے، جو آقا کرے وہ اسے اچھا لگتا ہے. غلام. اور یہ ان آقاؤں کے نمائندے ہیں یہاں پہ، ان کے کلچر کو ادھر فروغ دینے کے لیے، ان سے محبت بڑھانے کے لیے کہ بھائی یہ بہت اچھا ہے. یہاں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، وہاں آپ کو سمجھ میں آئے گا ایک بوڑھا جس سے کوئی بات ہی نہیں کرتا، کوئی سلام ہی نہیں کرتا، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، ایک کتا جو اس کے آگے پیچھے گھومتا ہے، وہ اس کے لیے کل کائنات ہے. وہ اپنی جائیداد اس کے لیے وقف کر کے چلا جاتا ہے. ملینئرز اپنی ملینز کی جائیداد کتے کو دے کے چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ اس بیچارے کے اس کے علاوہ اس کو کوئی ہے ہی نہیں، اس کو پوچھنے والا ہی کوئی نہیں. کوئی بزرگ ہو گیا ہے، اس کے پاس وزڈم ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، اس کا مجھ پہ احسان ہے. یہ اقدار ہے ہی نہیں، یہ اخلاق ہے ہی نہیں. صحیح. باقی اخلاقی جو پستیاں ہو گئی ہیں اس میں وہ کیسے زندہ ہیں انسان فطرتاً وہی ہیں جو ہم ہیں، وہی وہ ہیں. انسان وہی فطرت ہے، وہی سب کچھ ہے نا. ان تمام چیزوں کے ساتھ، ان تمام عریانیت کے ساتھ، ان تمام بے وفائیوں کے ساتھ کتنا مشکل ہے ایک باپ کے لیے، ایک بھائی کے لیے، ایک شوہر کے لیے. ایک بےغیرتی کی ایک انتہا پہ پہنچنے کے بعد اس کا ضمیر مردہ ہو جائے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جب وہ شروع کر رہا ہوتا ہے وہ بہت اسٹرگل کرتا ہے ان سب چیزوں میں. بہت بہت شکریہ حضرت اس سوال کا جواب دینے کے لیے. دوستو ویڈیو دیکھتے رہیں، اپنا سوال بھی آپ کمنٹ میں ضرور لکھیے گا. انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن میں آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ. فی امان اللہ. السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیا کریں، اور ہماری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی ضرور کیا کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکے. اور آپ سے ہمیشہ یہ ریکویسٹ رہتی ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست، احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ ان کے پاس بھی ذکر محمد وآل محمد کی یہ مجالس اور پوڈ کاسٹ بر وقت پہنچ سکیں اور وہ بھی ذکر محمد وآل محمد سے مستفیض ہو سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.